السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں، اور آج ہم ذکر کریں گے ایک بہت ہی مقدس اور عظیم ہستی، بلکہ ہماری خواتین کے لیے اسوہ حسنہ، اور ایک قابل فخر بیٹی، اور ایک قابل فخر بیوی، اور ایک قابل فخر بہن، اور ایک قابل فخر ماں، ہماری محترم مطہرہ مقدسہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی جو ہے نا، وہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اب یقین کریں کہ سوائے یہ بتانے کے کہ مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عشق ہے، محبت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ان کی زندگی کے افعال اور اقوال کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے۔ صرف ہمارے پاس کھوکھلے نعرے ہیں اور کھوکھلے دعوے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے افعال کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مطہر زندگی کے چند پہلو، چند عنوانات کے تحت آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے پردہ داری آتی ہے۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پیکر تھی۔ کم عمری میں گھر سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اگر مجبوراً کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا تو چہرہ مبارک کو چھپا لیتی تھی اور اپنے پورے بدن پر ایک چادر اوڑھ لیتی تھی، اور جب گفتگو کرنی پڑتی تو نہایت معقول، مختصر اور جچی تلی گفتگو فرماتی، ٹھہر ٹھہر کر نرمی اور آہستگی اور بڑی متانت سے گفتگو فرماتی تھی۔ یعنی کہ بالکل تیز تیز یا اونچی آواز سے لاؤڈلی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ انتہائی متانت کے ساتھ اور باوقارانہ انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سبق اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے اور گھر سے کیسے باہر نکلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ یقین کریں کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے وقار میں، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد امور خانہ داری پہ آ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو امور خانہ داری اور عبادت میں مصروف رکھتی، یعنی کہ فارغ نہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ گھر کے ایک کام سے فارغ ہوتی تو دوسرا کام شروع فرما دیتی، اور دوسرے کام سے فارغ ہوتی تو تیسرا فرما دیتی۔ صفائی ستھرائی سے فارغ ہوتی تو کپڑے دھوتی، کپڑے دھونے سے فارغ ہوتی تو کوئی لیپا پوچھی کرنے والی ہوتی گھر کی تو وہ کرتی، وہاں سے فارغ ہوتی تو کوئی اگر گھر میں کچھ پکانے کو آیا ہوا ہے، اکثر تو فاقے چلتے تھے، تو وہ اس میں پکانے لگ پڑتی، یا کچھ چیز سینے والی ہوتی تو سینے لگ پڑتی۔ خود کو مصروف رکھتی گھر کے کاموں میں، فارغ نہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ اور جب گھر کے اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار جاری رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے، یعنی کہ گھر کے کام ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، پاؤں سے ہو رہے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اذکار سے، دعاؤں سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ کتنی زبردست اور سبق آموز بات ہے ہمارے گھروں میں، ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو گھر میں فارغ نہیں بیٹھتی تھی بالکل بھی، اور گھر کے کسی نہ کسی کام میں خود کو مصروف رکھتی، اور گھر کا کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھیں، اور جب گھر کا کام ختم ہو جاتا تو عبادت شروع فرما دیتی۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات کہ یہ سب کچھ وہ نہایت دل جمی سے اور خوشی اور انہماک سے کیا کرتی تھی، یعنی کہ اس کو محض ایک فرائض کی ادائیگی یا ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہیں کرتی تھی، بلکہ مکمل دل جمی سے اور بالکل خوشی سے یہ سارا کچھ کیا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ ان کے ذمہ کو کام لگ گیا تو بھی وہ تو کرنا ہی ہے، بعد میں خواستہ کیا جائے یا خوشی سے کیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے کاموں کو انتہائی دل جمی سے اور خوشی سے کیا کرتی تھی، اور اس دوران جو ہے وہ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتی۔ اچھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ہر عمل میں وہ یہ جانچتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا یا اس عمل کو کیسے کیا، بلکہ انہیں ناسخ اور منسوخ کے بہت علم تھا۔ ناسخ اور منسوخ کا روایات میں آتا ہے کہ ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا کیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کسی اور طرح کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کام پچھلی مرتبہ اس طرح فرمایا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جو بھی ارشاد ہوتا وہ فرما دیتے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگیں کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیے گا کہ اگر نماز میں جی متلانے لگے اور تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہوگا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں یوں کرنا چاہیے. سیدہ نے سن کر فرمایا یہ تو پھر آپ کی رائے ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو نہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے، مگر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی اور فرمایا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں اس بات سے مجھے شک ہو رہا ہے، آپ جا کر ایک دفعہ تسلی فرما لیجیے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، تب جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی ہوئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا اس چیز کا تجسس ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو کتنا جانچتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں سب سے بڑی بات کہ ہمارے گھروں میں اس چیز کا کتنا ماحول ہے کہ ہم گھروں میں جو ہماری روٹین کی زندگی ہے اس میں ہم کتنا اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ اس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی، اور اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات تھیں ان کا کیا عمل تھا، ان کا کیا طرز عمل تھا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ان کو کرنے کے لیے بتلائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے گھروں میں کتنی زندہ ہے. یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں کتنی عظیم الشان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سنتوں سے محبت عطا کی تھی. اب آگے آجائے شوہر سے محبت. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو روایات میں لکھا ہے تو وہ سب سے پہلے انہیں سلام کرتی، پھر انہیں مرحبا کہتی، بیٹھی یا لیٹی ہوتی تو احتراماً اٹھ کھڑی ہوتی، انہیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی، انہیں بستر پر بٹھاتی، پانی پلاتی، کھانے کا وقت ہوتا اور گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہوتا تو انہیں پیش کر فرماتی، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی. باوجود یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادار اور مفلس تھے اور محنت و مشقت سے تھوڑی بہت جو اجرت ملتی وہ لے کر آتے، گھر میں عام طور پر فاقے رہتے، مگر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے برداشت کر کے بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی اور پوری کوشش کرتی کہ ان فاقوں کے باوجود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یعنی خود بھی فاقے سے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور شوہر بھی ویسے ہی آگے ہیں، گھر میں کچھ لے کے نہیں آئے، تو ان کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک روٹین تھی ان کی زندگی کی کہ وہ بڑی خوش اخلاقی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کہتی تھی. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ سارا کچھ گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ایک اضافی کوئی چیز گھر میں لانا بھول جائے مرد تو ہمارے جو ہے وہ ہماری جو دیکھنی ہے وہ دیکھنی اور ہو جاتی ہے، ہمارا ویلکم کہنا ہی اور ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں تیوریاں اور ہو جاتی ہیں، ہمارے اعتبار ہی اور ہو جاتے ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیں کہ ہر حال میں گھر میں کچھ کھانے کو ہے، گھر میں اکثر تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ مسکرا کر استقبال کیا کرتی تھیں، اٹھ کے کھڑی ہو کر انہیں بٹھاتی تھیں، حال احوال کرتی تھیں، کھانے کو جو کچھ ہوتا تھا اگر ہوتا تھا تو انہیں دیتی تھیں. تو یہ عالم تھا. اور آج ہم دیکھیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، تو کیسے ہم ان اعمال سے پیچھے ہٹ کر اپنے گھروں میں برکتیں لوٹ رہے ہیں. اس سے آگے ہیں جی میاں بیوی کے تعلقات میں آپس میں بے شمار مرتبہ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کئی چیزوں کو لے کے سارے جب اکٹھے رہتے ہیں تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک محبت کو بڑھانے کا اور محبت کو جلا بخشنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو باہم شکنجی ہو جاتی تھی سیدہ میں بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی. میاں بیوی میں کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو ہی جاتی ہے جو کہ زندگی کا حصہ ہے. اس طرح سیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کبھی کبھی ناراضگی ہو جایا کرتی تھی، لیکن جلد ہی معاملہ رفع دفع ہو جاتا اور پچھلی بات کو ایسے بلا کر جیسے کبھی وہ واقعہ ہوا ہی نہ ہو دوبارہ اپنی زندگی شروع کر دیتے تھے. اور کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ پچھلی چیز کا انہوں نے کوئی تانا مارا ہو دونوں میں سے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلی کسی بھی بات کا آنے والے وقت میں کبھی انہیں تانا نہیں مارتے تھے، بلکہ وہ چیز بالکل ان کی زندگی میں وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ کبھی ہوئی نہیں ہے، جس بات کی ناراضگی ہوئی ہوتی تھی بالکل نسیم منسیہ کر دیتے تھے، زندگی روٹین پہ آ جاتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لخت جگر کیسے آنا ہوا. سیدہ نے تمام بات عرض گزاشت کی اور فرمایا کہ اب میں ناراض ہو کر آ گئی اپنے بابا کے گھر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری لخت جگر تم اسی وقت واپس اپنے گھر جاؤ اور ان سے معافی مانگو، وہ جو بھی بات سنی ہوگی ساری اس میں جو بھی ہوا ہوگا. پھر ایک لمبی نصیحت فرمائی جس میں ایک لمبی نصیحت تھی جس میں اپنے شوہر کے حقوق بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، پوری تفصیل ملتی ہے روایات میں. اچھا اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی کے عالم میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو وہ مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا بڑی پریشانی کے عالم میں آپ جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، تو کیا ماجرا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ان دو ہستیوں میں صلح کروا دی ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. میں نے ان دو ہستیوں میں صلح کرا دیا ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر سیدہ کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی تھیں، 3 بیٹیاں دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں، تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، بہت زیادہ لگاؤ تھا. اس وجہ سے بھی کہ سیدہ نے بڑی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ، جو ان کی والدہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غالباً 9 سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہو گیا والدہ ماجدہ کا. اور پھر سیدہ نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی 3 بہنیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو وہ ایک بڑا ان کے اوپر اس چیز کا اثر تھا کہ ماں بھی نہیں رہی، بہنیں بھی نہیں رہیں. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بہت دلجوئی فرمایا کرتی تھیں. تو اچھا اس میں ایک بہت بڑا سبب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرمایا کرتے تھے، اتنا خیال سیدہ کا فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو یہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جایا کرتی تھی اپنے والد محترم کے پاس. ماں اور اپنا باپ اور بیٹی میں ایک مثالی پیار تھا، یقین کریں، جس سے آج کل ہمیں بھی مطلب سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ جو لوگ عمومی طور پر جب بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے مر گئی ہے اور اب تیری لاش ہی وہاں سے اٹھے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے لیے کیا طرز عمل تھا اور ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کیا طرز عمل رکھتے ہیں. ابھی آ جائیں جی جود و سخا پہ. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے 3 سیب جو لے کے آئے، 3 سیب جو لے کے آئے. تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیب جو تھے انہیں پہلے پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر ان کی روٹیاں بنائیں. اچھا روٹیاں جب بنا لی تو ایک مسکین آیا، مسکین، اور اس نے آ کے صدا دی. تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی. پتہ نہیں کتنے دنوں بعد گھر میں اتنا آٹا آیا، اتنی جو آئے، اور پتہ نہیں کتنے کب سے فاقہ ہوگا، لیکن اس نے صدا دی مسکین نے، وہ سارا کچھ اٹھا کے اسے دے دیا. اور پھر ایک سے جو اور لیے اور پھر انہیں پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر روٹیاں بنائیں. جب روٹیاں پک گئیں تو ایک یتیم آیا اور اس یتیم نے صدا دی. تو اس یتیم نے صدا دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں اٹھا کے اسے عنایت کر دیں. اب ایک سیر جو رہ گیا تو سیدہ نے وہ جو آخری سیر جو رہ گیا تھا اسے پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر اس کی روٹیاں بنائیں. تو پھر ایک قیدی آ گیا، اس نے آ کے صدا دی کہ میں قیدی ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے. سیدہ نے وہ جو آخری جو کی آٹے کی روٹیاں تھیں وہ بھی اٹھا کے اسے دے دیں. تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی. بعض کا اس میں اختلاف بھی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیسی ہمارے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی عبادت ساری رات وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ تیری سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت بھی پوری نہیں ہوئی. تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. ہمیں ان کی زندگی سے اپنی بچیوں کو بہت کچھ سکھانا ہے، اپنی خواتین کو بہت کچھ بتانا ہے. ہم بس زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کو اس کے اندر چند ایک واقعات کے اندر سمو کر ہم اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی اور ان کی زندگی کے سارے واقعات ہمارے لیے، ہماری بیوی بچوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا زبردست موضوع تھا اور کل کا دن بھی اسی حوالے سے تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس سلسلے میں بڑی سبق آموز سی کر کے بنا دی جائے. یہ تھوڑی لمبی تو ہو گئی ہے لیکن امید ہے کہ آپ نے اس سے اپنے ایمان کو ضرور جلا بخشی ہوگی.